بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ناظرین کرام، برادران اسلام، میرے عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اس کا سلسلہ دنیا کے اندر جاری ہے، اور اللہ کے نیک بندے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے مختلف انداز سے قربانیاں پیش کرتے رہے. آج کے درس میں ایک بے مثال اور یادگار قربانی کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے. گو کہ گزشتہ اقوام میں قربانی کی روایت عام رہی ہے، اور اللہ کے مخلص اور صالح بندے محض اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہر دور میں مختلف قسم کی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کرتے رہے. مگر دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی قربانی کا ذکر ملتا ہے جو پوری انسانی تاریخ میں اخلاص و للہیت، فداکاری، خود سپردگی اور استسلام کے لحاظ سے بے مثال اور قیامت تک کے لیے یادگار قرار دی گئی ہے. یہ وہ قربانی ہے جب اللہ تعالیٰ کے ایک معمولی سے اشارے پر اللہ کے ایک نہایت مخلص بندے، برگزیدہ نبی، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا نہ صرف عزم بالجزم کر لیا، بلکہ عملی جامہ پہناتے ہوئے قربانی کے لیے انہیں پہلو کے بل زمین پر لٹا بھی دیا. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا، آزمائش اور امتحانات سے عبارت ہے. قدم قدم پر اللہ تعالی نے انہیں مختلف طریقوں سے آزمایا اور قسم قسم کے امتحانات کی بھٹیوں میں تپا کر جب انہیں کندن بنا دیا تو ان کے سر پر امام الناس کا تاج رکھ کر انہیں عالم انسانیت کے لیے پیشوا، قائد اور آئیڈیل قرار دیا. ساتھ ہی انہیں اپنی خلت یعنی دوستی سے سرفراز فرما کر انہیں ایک منفرد اعزاز سے نوازا. ان کی زندگی کا سب سے کٹھن امتحان زندگی کے آخری ایام یعنی بڑھاپے کی عمر میں اس طرح لیا گیا کہ آداب فرزندی سے کما حق واقف سعادت مند لخت جگر حضرت اسماعیل کی قربانی کا مطالبہ من جانب اللہ کر لیا گیا. حضرت اسماعیل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے. بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ کر حضرت ابراہیم یعنی اپنے باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بننے کے لائق ہو چکے تھے. اس بے مثال واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے اختصار مگر بڑی جامعیت کے ساتھ ذکر کر کے اسے قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنا دیا. قرآن کریم کی روشنی میں اس واقعہ کے چند پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قرآن کریم کے بیان کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائق ترین اور ہونہار ترین فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ یعنی بلوغت کے قریب عمر کو پہنچ گئے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا خواب چونکہ وحی اور حکم الہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اللہ کی جانب سے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ بلا لیت العل اس کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ البتہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس خواب کا ذکر بیٹے سے کر کے اس کی رائے بھی لے لی جائے تاکہ میرے امتحان سے پہلے خود اس کا امتحان بھی ہو جائے کہ بیٹا امتثال امر الہی اور تعمیل فرمان باری کے لیے کس حد تک تیار ہے اور میری تربیت کا فیضان اس کے رگ و ریشے میں کہاں تک سرایت کر چکا ہے، ورنہ حکم الہی کے سامنے کسی کی رائے اور کسی کے مشورے کا کوئی عمل دخل قابل قبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا پس منظر ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک۔ جب وہ بچہ اس عمر کو پہنچا جب ان کے ساتھ چلے پھرے تو انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ فانظر ماذا ترى، تم غور کر لو، دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ قربان جائیے۔ حلیم و بردبار بیٹے کے جواب پر باپ نے اس سلسلے میں بیٹے کی رائے مانگی۔ بیٹے نے فداکاری اور خود سپردگی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے برجستہ کہا، میرے پیارے ابو، اس میں میری رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی جانب سے آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو بجا لائیے۔ میں حکم الہی کے سامنے سرنگو ہوں اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو بخوشی تیار ہوں۔ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں بیٹے کا جواب آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ قال یا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ گویا مشفق باپ اپنے لاڈلے، چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کمر بستہ اور خود وفا کیش، سعادت مند اور حلیم و بردبار بیٹا باپ کے ہاتھوں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ پھر اس خواب کو حقیقت کا روپ دیتے ہوئے باپ نے قربانی کے لیے بیٹے کو پہلو یا پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر یقیناً زمین تھرا اٹھی ہوگی اور آسمان کانپ گیا ہوگا، مگر باپ اور بیٹے کے عزم و ارادہ میں معمولی تزلزل بھی نہ آیا۔ باپ بیٹے کے حلق پر چھری پھیرنا ہی چاہتا تھا کہ آسمان سے آواز آئی، بس ابراہیم بس، تمہارے نور نظر لخت جگر کی جان لینی مقصود نہیں، تمہاری دوستی کا یہ انوکھا امتحان تھا جس میں تم سرخرو اور کامیاب نکلے۔ تم نے خواب کو حقیقت کا روپ دے کر فداکاری اور جانثاری کی ایک لازوال مثال قائم کر دی۔ بیٹے کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بدلے اس جنت سے آئے ہوئے اس میڈھے کو ذبح کر کے اپنے جذبہ قربانی کی تسکین کر لیجئے۔ آپ کی ادا اور جذبہ ایثار اور قربانی مجھے اس قدر پسند آئی کہ میں نے تمہاری سنت کو تمہارے بعد آنے والوں میں باقی رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن نے اس بے مثال قربانی کی منظر کشی نہایت بلیغ اسلوب میں کی ہے۔ سورہ صافات اٹھا کر کے اس کی آیت نمبر 103 سے لے کر کے 111 تک آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا
انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنین. غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور انہوں نے یعنی باپ نے اس بیٹے کو پیشانی یا پہلو کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ ابراہیم بس کر، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. در حقیقت یہ کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ جو جنت سے لایا ہوا میڈھا تھا اس کے فدیے میں دے دیا، اس کے بدلے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا. ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے عبرت و موعظت کا سبق بن گئی، اور اللہ رب العالمین کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ بعد میں آنے والی تمام قوموں اور تمام امتوں کے لیے اس سنت کو جاری کر دیا اللہ رب العالمین نے. چنانچہ آج ہم مسلمان جو قربانی کرتے ہیں وہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ان کی سنت ہے. اللہ رب العالمین اس واقعہ سے اور قربانی کے اس لازوال اور بے مثال واقعہ سے تمام مسلمانوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اللہ رب العالمین کے حضور اسی انداز سے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.